5 آیات ہم کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے. کتنے لوگ بائبل مقدس لے کے آئے ہیں؟ ذرا بلند آواز اوپر ہوا میں کریں. شاباش شاباش بھائیوں میں تعداد بڑھ رہی ہے. 2019 میں ہم ضرور اس عادت کو اپنا لیں گے کہ میں بائبل لے کر خدا کے گھر آنا ہے. دوبارہ سے حوالہ بتا رہا ہوں. پولس رسول کا اپنے روحانی بیٹے تیموتھیوس کے نام دوسرا خط تیسرا باب اور اس کی پہلی 5 آیات یوں کلام میں مرغوب ہے. لیکن یہ جان رکھ کہ آخری زمانہ میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زردوست، شکیباز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغاباز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے. وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اصل کو قبول نہ کریں گے. ایسوں سے بھی کنارہ کرنا. خدا کے پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے. بیٹھیے تشریف. پریز دی لارڈ. خدا کی تعریف. پریز دی لارڈ. ہم زندہ ہیں اور خود کی حضور میں ہیں، اس لیے ہاللیلویا. یہ مشین کر رہے ہیں، ہمیں تنگ کرے گا. کوئی ہے بیٹری تو لگا دیں، یا کوئی اور پرابلم ہے تو اس کو چیک کر دیں کہ یہ مس ہو رہا ہے. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. تھینک یو. ہمیں فیس بک پہ دیکھنے والے دیکھتے ہیں اور پاس ہم چابی دیتی ہے. کتنے لوگ پچھلے سنڈے آئے تھے، چرچ میں تھے؟ کچھ نہیں لیتا، کچھ نہیں آپ سے. اب جو آئے تھے آپ کھڑا کلام برکت دے. آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ کیا کلام سنایا تھا؟ ہاں جی 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 شاباش. یہاں سے بھی ایک آواز ہے شکر گزاری، کیونکہ سال کا آغاز ہے. چند چیزیں ہمیں تبدیل کر لینی چاہیے. سال کے آغاز میں ہی ہمیں اپنا فوکس درست کر لینا چاہیے، کیونکہ گزرا سال ہماری خوشیوں، غموں، ناکامیوں کے ساتھ ختم ہو چکا ہے. اب نیا سال نئی تبدیلی کے ساتھ شروع ہونا چاہیے. جو پچھلے سال کی کمزوریاں ہیں انہیں دور کیجئے، کوتاہیاں ہیں انہیں دور کیجئے، اور اس نئے سال میں اپنے اخلاق میں، اپنے روحانی قد میں تبدیلی پیدا کیجئے. پچھلے سنڈے کلام سناتے سناتے خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ اگر آج ہم شکر گزاری کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں تو یہ لازم ہے کہ ہم جانیں کہ ناشکر کیا ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے؟ کئی دفعہ ہم انجانے میں چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں اور کر وہی رہے ہوتے ہیں جو خدا کو ناپسند ہے. شکر گزاری کا مطلب میں نے کیا بتایا تھا پچھلے سنڈے؟ ہاں جی، احسان مند ہونا. تو شکر گزار کے ساتھ سے پہلے اگر ہم نہ لگا دیتے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ ناشکر ہو جائے گا. اب اگر شکر گزار کا مطلب ہے احسان مند، تو ناشکر کا مطلب کیا ہو گیا؟ ہاں جی، احسان فراموش. ناشکر کا مطلب ہو گیا جو احسان نہ مانے. احسان ماننے والا شکر گزار ہو گیا اور نہ ماننے والا ناشکر گزار ہو گیا. جو احسان مند نہیں ہو رہا
اس کا ایک روحانی بڑا خوبصورت مجھے اس کی تعریف ملی کہ خدا کی محبت اور نیکی کے جواب میں انسان کا بے حس انداز اپنانا اور خاموشی اختیار کرنا ناشکری کہلاتا ہے، ناشکر کہلاتا ہے۔ خدا کی محبت اور نیکی کے جواب میں انسان کا بے حس انداز اپنانا اور خاموشی اختیار کرنا ناشکر ہے۔ خدا کو شکر گزار لوگ پسند ہیں۔ خدا شکر گزار لوگوں پر اپنی نگاہیں لگاتا ہے۔ اس کو تھوڑا سا بڑھاتے ہیں، خدا ناشکر لوگوں کی طرف دھیان نہیں دیتا، مہربانی ضرور کرتا ہے، کیونکہ اس نے انسانوں پر ظلم کرنا کسی طور پر اپنا شیوا رکھا ہی نہیں ہے۔ اس نے مہربانی ہی کرنی ہے، لیکن شکر گزار لوگوں پر اس کی مہربانی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہاللیلویا۔ اس کا ہاتھ ہمیشہ ان کی مدد کے لیے بڑا رہتا ہے۔ اب یقین جانیں، آپ اپنی لائف میں دو طرح کے لوگوں سے واقف ہوں گے۔ ایک لوگ جو خدا کے اور انسانوں کے شکر گزار رہتے ہیں، وہ تھینک یو بولتے ہیں، انسانوں کا بھی اور خدا کا بھی، یعنی کہ وہ مانتے ہیں اگر خدا ان کی لائف میں کوئی عجیب کام کرتا ہے، برکت کا کام کرتا ہے، وہ مانتے ہیں کہ یہ خدا نے کیا ہے۔ اور ایک ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کے منہ میں شکر گزاری نہیں ہوتی۔ کمان، یہ بڑی خاص بات ہے۔ یہ ذرا میری بہنیں، میرے بھائی، اس موضوع کو اور اس جگہ جب میں بات کر رہا ہوں تو اس مضمون کے اس خاص حصہ کو ضرور یاد رکھیے گا۔ ناشکری کیا ہے؟ احسان نہ ماننا، لیکن اس کی عام فہم مثال کیا ہے؟ عام فہم مثال کیا ہے؟ آپ کے پاس ہے اور آپ کہتے ہیں میرے پاس، آپ تندرست ہیں اور آپ کہتے ہیں میں تندرست، آپ خوش ہیں اور آپ لوگوں پر شوق رہتے ہیں کہ میں خوش، آپ کا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے، لیکن آپ اپنے منہ میں ہمیشہ کیا رکھتے ہیں؟ ناشکر۔ بس جی پوری بیٹھ گئی، اور بس جی بس تک ہی لگ گیا، اور جی بس جی بس۔ کئی لوگوں کے منہ میں بڑی خطرناک بات ہوتی، پاجی طبیعت کیسی؟ اور بس جی بس نارملی بس کبر۔ اور بھائی اگر تو زندہ ہے، میری بہن تو زندہ ہے، تو اس سے بڑی اور شکر گزاری کیا ہو سکتی ہے؟ اگر تیرے باڈی کے اندر کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت اگنور کر دے، کیا ہے شکر ہے خدا کا، آپ یقین جانیے آپ کی باڈی کی ریکوری شروع ہو جائے گی۔ بولے ہاللیلویا۔ آپ کی باڈی کی ریکوری شروع ہو جائے گی۔ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ اپنے منہ میں صرف شکر گزاری کے طور پر کہ خدا مندر بڑا شکر ہے۔ آپ کے پاس تھوڑا ہے، اس کے لیے بھی شکر گزاری کیجئے۔ آپ کے پاس زیادہ ہے، اس کے لیے بھی شکر گزاری کیجئے۔ آپ کے پاس نہیں ہے، اس کے لیے بھی شکر گزاری کیجئے۔ ناشکری آپ کے منہ میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ حوالہ جو آج ہم نے پڑھا ہے، اس کا تعلق ٹھیک ایگزیکٹلی آج آپ کے دور کے ساتھ ہے۔ کلام میں لکھا ہے اخیر زمانہ میں، دوسرا تیموتھیوس تیسرا باب اس کی پہلی آیت سے، اخیر زمانہ میں، اور آپ کے لیے خوشی کی خبر ہے کہ اخیر زمانہ یہی ہے، ہم اخیر زمانہ میں سے گزر رہے ہیں۔ اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے۔ آپ کے خیال میں برے دن کون کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ برے دن کن کو کہتے ہیں؟ کمان، ہاں جی بھائیوں میں سے برے دن کس کو کہتے ہیں؟ ہاں جی تانگ دستی کو کہتے ہیں۔ آپ کے پیچھے سے بھی ایک آواز آئی تھی،
پریشانی، تنگ دستی اور پریشانی. تاڑا کی خیال ہے برے دن کس کو کہتے ہیں؟ جب کام کاروبار نہ چلے اور تنگیدے دن ہوں اور جو ساس کا دیا آ جاتے ہیں انہوں نے پیڑ دن شروع ہو جاتے ہیں ملاقات کرنا آ جاتے ہیں وہ بھی برے دن شروع ہو جاتے ہیں. ملک کے لارنا صحیح ہو، ملک کے لارنا صحیح ہو. لیکن کلام جس حالت کی بات کر، یہ آپ کی ساری باتیں درست ہے. تنگ دستی ہو، بیماری ہو، پرابلم ہو، ملک کے حالات ٹھیک نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ بدحالی کے دن ہے. یہ برے دن ہے، یہ اچھے دن نہیں ہے. لیکن کلام میں کہیں ان باتوں کا ذکر نہیں ہے کہ ملک کے حالات خراب ہو جائیں تو برے دن ہوں گے، جیب میں پیسہ نہیں ہے تو برے دن ہوں گے. کلام نے فرما دیا ہے کہ یہ 17-18 باتیں جب زندگیوں کے اندر نظر آنا شروع ہو جائیں تو سمجھ لینا برے دن شروع ہو گئے. کیونکہ اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے اور میں اور آپ اخیر زمانہ کے برے دنوں کی کلیسیا ہے. کلام آج اس لیے نازل ہو رہا ہے، کلام آج آپ کے ساتھ اس لیے خدا کر رہا ہے کہ ہم ان برے دنوں کی بری عادات کو اپنی زندگی میں نہ لیں، بلکہ ان برے دنوں میں بھی یسوع مسیح کو اپنے دل میں رکھ کر ان برے دنوں اور برے کاموں سے بچیں، تاکہ خدا ہماری زندگیوں سے خوش ہو کر ہمیں آسمان پر ان مکانوں کا وارث بنائے جس کے لیے اس نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. اب سن لیجئے گا کیا برے دن آ جائیں گے. غور کمپیریزن کیجئے گا. یہ میں نے تقریباً 3.5-4 مہینے لگا کر یہ پوری آیتیں سمجھائی تھی، سکھائی تھی. آج سے 5-6 سال پہلے کی بات. سب سے پہلے برے دنوں کی نشانی کیا ہے؟ کمان کیا لکھا ہے؟ آدمی خود غرض ہو جائے. ہاں جی، خود غرضی بڑھ جائے گی، اپنی اپنی بیٹھے گی. خود غرضی کا مطلب ہے صرف اپنے بارے میں سوچنا اور کسی کے بارے میں نہیں سوچنا. دوسرے نمبر پر زیادہ دوست ہو جائیں گے. دولت کی دوستی شروع ہو جائے گی. اور کلام میں لکھا ہے زر کی دوستی ساری چیزوں کے گناہوں کی جڑ ہے. زر کی دوستی، کیونکہ جنہوں یہ چسکا لگ جاتا نا کہ روپیے جمع کرنے نے تو پھر کدا گلا وڈنا، کدیاں لتاں وڈنیاں، کدی بےزتی، کوئی چیز سامنے نہیں آتی. ہمیں صرف دولت کی پڑ جاتی ہے. دولت جمع ہو جائے. آگے چلیے، میں آپ کو آج اپنے مضمون تک لے کر جانا چاہ رہا ہوں. شکی باس. شکی باس شروع سے ہی لوگ ہیں لیکن بڑھ جائیں گے. شیخیاں ماریں گے، بڑی بڑی باتیں جن کا وجود ہی نہیں ہے وہ کرنا شروع ہو جائیں گے. اور یہ اخیر زمانے کی نشانی ہے، مغرور ہو جائیں گے. جبکہ کلام میں لکھا ہے کمنڈیاں کو لو نہیں جانتا تو نہ جھوٹیاں نہ لے. یعنی کہ لوگ مغرور ہو جائیں گے تو خدا ان سے دور ہو جائے گا، کیونکہ خدا کو اونچی آنکھوں سے نفرت ہے، اسے گھن آتی ہے. بد کو آپ غور کر کے دیکھ لیجیے. بد کو ہم بدی کی بات بڑے مزے سے کرتے ہیں اور زیادہ کرتے ہیں بنسبت اچھی باتوں کی. ایسے ہی ہے. میں بھی کلام سنا رہا تھا، میں افریقن گاؤں کی مثال دے رہا تھا. افریقہ میں گاؤں ہے، وہاں پر اگر کوئی شخص کی غلطی پکڑی جاتی ہے، کوئی بھی چوری کرتا پکڑا جاتا ہے یا وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے یا واٹ ایور کوئی بھی گناہ کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے، تو وہ اسے پکڑ کر گاؤں کے درمیان میں کھڑا کر دیتے ہیں اور خود اس کے چاروں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں. 2 بھائی 2 بہنیں. ذرا غور سے بات سنیے گا. کیا کرتے ہیں؟ گاؤں کے درمیان میں اسے کھڑا کر دیتے ہیں اور سارا گاؤں اس کے چاروں طرف کھڑا ہو جاتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کیا کریں گے؟ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے وہ کیا کریں گے؟ ماریں گے. اوکے، پہلی بات. اور ذہن میں کیا آتا ہے؟ جلدی سے کیا آتا ہے؟
ہاتھ کٹیں گے اگر چوری کی ہوگی، مر کے سزا دیں گے۔ جی بہنیں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ گناہ کرتا پکڑا گیا، چوری یا کوئی بھی، گاؤں کے درمیان میں کھڑا کرتے اور چاروں طرف اس کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ جلدی سے بتائیں۔ اس کو برا بلا کہیں گے، اوکے، ہاں جی ہاں جی، سزا دیں گے۔ دیکھیں چاروں لوگوں نے ایک جیسی بات کی ہے، سزا دیں گے، ماریں گے، ہاتھ کاٹ دیں گے، اس کو برا بلا کہیں گے، لیکن وہ ایسا کچھ نہیں کرتے ہیں۔ سن لیجئے گا ذرا، بڑی اچھی بات ہے، اسے اپنے گھروں پر اپلائی کیجئے گا۔ وہ اس شخص کو درمیان میں کھڑا کر کے چاروں طرف خود کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کی جتنی اچھی باتیں ہوتی ہیں اس کے اندر، جو اس نے اپنی گزری زندگی میں اچھے کام کیے ہوتے ہیں، اسے یاد دلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، تیرے سے یہ غلطی انجانے میں ہو گئی ہے، یا تو نے جانتے بوجھتے ہوئے کی ہے، لیکن تو برا آدمی نہیں ہے، تو اچھا آدمی ہے۔ اور 2 دن تک اس کے چاروں طرف کھڑے ہو کر اسے کہتے رہتے ہیں کہ تو نے یہ بھی اچھا کام کیا، یہ بھی اچھا کام کیا، یہ بھی اچھا کام کیا، یہاں تک ریلائز کرا دیتے ہیں کہ تو نے آج تو گناہ کیا ہے، لیکن تو ریئل میں اچھا آدمی ہے، آئندہ دوبارہ تو گناہ نہیں کرے گا۔ لیکن کلام کیا کہہ رہا ہے؟ کلام کہہ رہا ہے کہ تم برے دنوں میں بدگو ہو جاؤ گے، تم کرو گے بری باتیں، تمہارے منہ سے ناامیدی کی باتیں نکلیں گی، تمہارے منہ سے نکلنے والی باتیں دوسروں کے ایمان کو کم کریں گی۔ لیکن آپ آج جو یہاں بیٹھے ہیں، اپنی زبان کو تھوڑا سا اپنے ہاتھوں میں، اپنے قابو میں رکھیے، کیونکہ بدگوئی سے بہتر ہے خاموشی۔ اگر آپ اچھا نہیں بول سکتے تو برا بھی نہ بولے، بلکہ خاموشی اختیار کریں۔ یہ آپ کے لیے، آپ کے ایمان کے لیے، آپ کی آخرت کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ میں اس پریکٹس کو کبھی آپ نے کیا؟ آپ اپنے گھر میں کبھی کسی بیٹے کو، کسی بیٹی کو، کسی سے غلط کام ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، کبھی اسے اس کی اچھی باتیں یاد کرائیں؟ بلکہ اچھا، بلکہ ہم یاد کراتے ہیں پرانیاں، او بابے آدم دیا زمانے دیا بھی کٹ مارنے ہیں، ہم اسلام تو دکھے ہوتے ہیں خراب، تو ساڈا نقصان ہی کیتا ہے، تو جدو کیتا نقصان ہی کیتا ہے۔ اور پھر پرانے سارے حساب پورے ہیں، جو بھائیاں کھول کے نا، برائی دیاں بھائیاں کھول کے تو ٹھا ٹھا ٹھا، وہ ہے ہی بڑا پیڑا۔ تو جس سے ہوئی غلطی ہے اس کو ریلائز کرائیں گے کہ تیرے نالوں پیڑا بندہ اس دنیا چ کوئی نہیں ہے گا۔ بہت کرنے والے نے غلط کام کیا اور ہم نے بھی اس پر پریشر غلط ہی ڈالا۔ آئیے بدگوئی سے نکلیں، برا بولنے سے نکلیں، کیونکہ بدگو شخص جو ہے وہ دوسروں کے ایمان کو بھی خراب کرتا ہے اور ان کے اندر بری باتوں کو بڑھاتا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ ماں باپ کے نافرمان، ہاں جی کیا ہوگا جی؟ اخیر زمانہ میں کیا ہوگا؟ برے دن آئیں گے اور آدمی ماں باپ کا کیا ہو جائے گا؟ نافرمان ہو جائے گا۔ بولتے ہیں بچے، اکڑ جاتے ہیں، سیدھے ہو جاتے ہیں، لیکن آپ جو سن رہے ہیں اپنے بچوں کی تربیت ایسی کیجئے کہ وہ نہ بولیں، ان کے ساتھ انصاف کیجئے، وہ نہ بولیں۔ جب آپ ایک کو فیورٹ رکھیں گے اور باقیوں کو اونچا نیچا دکھائیں گے تو ان کے دل میں گرا جائے گا۔ پیار کیجئے، لیکن اولاد سے خاص درخواست ہے کہ ماں باپ چاہے جیسے بھی ہوں، کلام میں لکھا ہے ان کی فرمانبرداری اور ان کی عزت کیجئے، یہ کلام کا وعدہ ہے۔ لیکن برے دنوں میں کیا ہوگا؟ بچے کیا ہو جائیں گے؟ ماں باپ کے نافرمان۔ اور آگے لکھا ہے نا شکر، میں یہاں تک آپ کو لانا چاہتا تھا، نا شکر ہو جائے۔ اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے اور آدمی ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ ایک جو بڑی خطرناک بات ان کے اندر پیدا ہو جائے گی، وہ ہے نا شکر۔ رجنے نہیں،
کی طرف ہے اور جو ہمارے پاس ہے اس کے لیے ہمارے منہ کبھی شکر گزاری کے لیے کھلتے نہیں، نا شکر ہو جائیں گے، unthankful۔ اور کلام فرما رہا ہے کہ خدا کی محبت اور نیکی کے جواب میں ہمارا بے حس ہونا اور ہمارا منہ کا بند رکھنا ناشکری کہلاتا ہے۔ آج تھوڑا سا چیک کیجئے، آپ کا منہ، آپ کا دل شکر گزاری میں کھلتا ہے یا ناشکری میں کھلتا ہے؟ اب کیسے ہے؟ میں ہمیشہ جب قبرستان کے پاس سے گزرتا ہوں ایک خاص بات کرتا ہوں، سردی ہمارے لیے، گرمی ہمارے لیے، دھوپ ہمارے لیے، دکھ ہمارے لیے، سکھ ہمارے لیے، یہ جڑے پے نے انہاں ساریاں چیزاں نال کوئی غرض، وہ چلے گئے، وہ اپنی باری دے کر چلے گئے، وہ اپنا رول پلے کر کے چلے گئے۔ ان کے اچھے کام ہمارے لیے نمونہ ہے، ان کے برے کام بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمیں ان سے سیکھنا ہے۔ تو اگر آج میرے بھائی، میری بہن، تو زندہ ہو کر بھی انہی کے خیالوں میں پڑا ہے تو یہ شکر گزاری ہے کہ ناشکری؟ یہ ناشکری ہے۔ کمان شکر گزار ہو جا کہ تو زندہ ہے، تو آج اس زمین پر چلتا پھرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ان چیزوں کے لیے مت رو جو تیرے پاس نہیں ہے، ان کے لیے منہ کھول جو تیرے پاس ہے۔ ناشکری ختم ہو جائے گی۔ کئی لوگوں کے منہ میں اتنی ناشکری ہوتی ہے، جیباں بھریاں، بینک بھرے، پر منہ دے نہیں جی، کچھ نہیں چاہیے، اے جی بات۔ اور یہ نوجوانوں کو خاص طور پر کہہ رہا ہوں، بیٹوں بیٹیوں کو، آپ کنجوس نہیں ہیں، آپ خدا کے گھر میں آنے سے کتراتے نہیں ہیں، لیکن آپ اپنے منہ سے یہ بات جب بولنا شروع کرتے ہیں، ہوتے 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 یہ سارا لبادہ آپ پر چڑھ جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ جیسا بول رہے ہیں آپ ویسے ہو جاتے ہیں۔ اب کہہ نہیں ہے، اب کہتے رہے، ایک وقت آئے گا کہ ایسا ہو جائے گا۔ اچھا بولے، تھوڑا ہے تب بھی کہیں خدا کا شکر ہے، زیادہ ہے تب بھی کہیں خدا کا شکر ہے، گزارا ہو رہا ہے تب بھی کہیں خدا کا شکر ہے، بیمار ہے تب بھی کہیں خدا کا شکر ہے۔ آپ کا خدا آپ کے لیے راہیں کھول دے گا۔ ناشکری کو نکال دیجیے اپنے اندر سے۔ ایک حوالہ میرے ساتھ دیکھیے، پہلا تموتھی ایک صفحہ پیچھے چلے جائیے، پہلا تموتھی دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت ہم دیکھیں گے۔ پہلا تموتھی دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت ہم دیکھیں گے۔ شاباش۔ بھائی دیا آپ نے شباش، یہ بھی میں ہی دسنا سی۔ شاباش، جلدی سے پڑھیے۔ ایسا سب نیچے سے پڑھ، پہلا تموتھی دوسرا باب اس پہلی ہے۔ بس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں۔ آمین۔ بس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں، کون کہہ رہا ہے؟ خدا کا وہ خادم جس کو رسالت کا کام سب سے اینڈ میں ملا، لیکن اسے رسول اعظم کا خطاب ملا۔ ہاللیلویہ۔ کیا فرما رہا ہے؟ بس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں، 4 طرح کی دعاؤں کا یہاں پر احاطہ کیا گیا ہے۔ کتنی قسم کی جی؟ اوپر والے بھی بولیں گے، کتنی قسم کی؟
4 قسم کی دعاؤں کا احاطہ اس ایک آیت میں کر دیا گیا ہے. پہلے نمبر پر لکھا ہے مناجاتیں. اب یہ دعا کی وہ قسم ہے جو کنٹینیوسلی کی جاتی ہے، تب تک کی جاتی ہے جب تک ہمیں جواب مل نہیں جاتا. ہاللیلویا. یہ کرتے رہے. یہ جو ہم اکثر تھک جاتے ہیں نا، ایک مہینہ کر کے، ایک دن کر کے، کئی بار سویرے کر کے شام کو چھڈو پر دعا کی کرنی. مناجات کی جاتی ہے کنٹینیوسلی، وہ چاہے مہینہ کرنی پڑے چاہے 1 سال کرنی پڑے، تب تک کرتے رہتے ہیں جب تک ہماری دعا کا جواب مل نہیں جاتا. دوسرے نمبر پر ہے دعائیں. یہ آپ کی روٹین کی دعا ہے. یہ کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے، صبح بھی کی جا سکتی ہے، شام کو بھی کی جا سکتی ہے، دوپہر کو بھی کی جا سکتی ہے، ہر وقت بھی کی جا سکتی ہے. یہ ہے آپ کی عام دعاؤں میں شامل. تیسرے نمبر پر ہے التجا. یہ ہے آپ کی شفایتی دعا، انٹرسیسر جس کو کہتے ہیں، انٹرسیسری پریئر. یعنی کہ شفایتی دعا. آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کسی امریکہ کے بندے کے لیے، آپ دعا کر رہے ہیں کسی ملتان کے بندے کے لیے، آپ لاہور میں بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں، آپ دعا کر رہے ہیں گجرانوالہ میں کسی کے لیے، آپ دعا کر رہے ہیں ماڈل کالونی میں بیٹھ کر گلبرگ کے کسی بندے کے لیے، کسی فیملی کے لیے، کسی خاندان کے لیے. اور یہ ہے شفایتی دعا کہ معاملہ کسی اور کا ہے لیکن اس کے لیے جھکے آپ ہیں، گھٹنوں کے بال ہو کر دعا میں آپ جھکے ہیں، اور تب تک جھکے ہیں جب تک خدا اس شفایتی دعا کو سن نہیں لیتا. 3 طرح کی دعائیں ہوگی. پہلے نمبر پر مناجاتیں. یہ ہے کنٹینیوسلی پریئر. ایک گروپ میں بھی ہو سکتی ہے، آپ کی پرسنل بھی ہو سکتی ہے. آپ دعا کر رہے ہیں جب تک جواب مل نہیں جاتا. دوسرے نمبر پر کلام میں لکھا ہے دعائیں. یہ دعائیں آپ کے لیے روزمرہ کی روٹین میں ہے جو آپ صبح شام دوپہر میں کرتے ہیں. تیسرے نمبر پر التجا ہے. یہ شفایتی دعا ہے، انٹرسیسری پریئر ہے، اور اس پریئر میں آپ دوسروں کے لیے خاص طور پر خدا کی حضوری میں شفایت کرتے ہیں. اور چوتھے نمبر پر آج کے مضمون کے مطابق چوتھے نمبر پر کلام میں لکھا ہے شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائے. شکر گزاریاں. یہ شکر گزاریاں کیا ہے؟ یہ دعا کی جو قسم ہے یہ کوئی الگ نہیں ہے. یہ التجاؤں، دعاؤں اور مناجاتوں کے ساتھ جوڑ کر خدا کے حضور میں پیش کی جاتی ہے. ہاللیلویا. یہ آپ کی لائف میں جس دن آ جاتا ہے یہ سمجھ لیں آپ کو بلیسنگ ملتی ہے. اوپر اگر میں خاص بات خدا نے پاک نے میرے دل میں بھی ڈالی ہے، یہ آؤٹ آف اس میسج ہے لیکن کمال ہے. اگر آپ کو اس بات کی سمجھ لگ جاتی ہے، آپ یقین جانیے آپ کو اپنی دعا کرنے کا ٹیسٹ شروع ہو جائے گا، آپ کو دعا کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا کہ دعا صرف آپ کے لیے ہی نہیں، دعا خدا کے حضور میں پہنچنے سے پہلے کوئی رنگ اختیار کرتی ہے. سنیے، آپ کر رہے ہیں مناجاتیں، آپ کر رہے ہیں دعائیں، آپ کر رہے ہیں التجائیں. یہ تینوں اقسام کے ساتھ چوتھی قسم کو جوڑیں گے اور وہ ہے شکر گزاری. اور ان تینوں کے ساتھ آپ شکر گزاریاں جوڑیں گے. اور یاد رکھیں یہ چوتھی قسم جو ہے یہ آپ کی تینوں طرح کی دعاؤں کو ٹیسٹی اور مزیدار بنانے کی وجہ ہے. ٹیسٹی اور مزیدار بنا دے گی. اور یہی وہ ٹیسٹ ہے جو خدا کے حضور میں آپ کی التجاؤں، آپ کی دعاؤں اور آپ کی مناجاتوں کو پہنچا کر ان کا جواب لانے میں مدد کرتا ہو. اگر آپ ہیں ہی نہ شکرے تو نہ مناجاتیں، نہ التجائیں اور نہ دعائیں، کچھ بھی نہیں بچے گا، کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا. ٹکرے مار رہے ہیں، مل نہیں رہا، ٹکرے مارتے جائے، نہیں ملے گا.
دعا میں یہ چوتھی قسم شامل نہیں ہو جاتی، کیونکہ اگر دل ناشکرا ہے، ناشکری بھری پڑی ہے دل کے اندر، تو جنیاں مرضی ٹکرا مار لیے، متھے رگڑ لیے، کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ شکر گزاری ہی وہ عمل ہے، وہ دعا ہے جو آپ کی باقی کی دعاؤں کو ٹیسٹی بنا کر خدا کے حضور میں پہنچاتی، اور ان کا جواب جلد آپ کے لیے خدا کی طرف سے آتا ہے۔ تو منہ سے آج شکر گزاری کو جو آپ کے لیے ضروری ہے اپنا شیوا بنا لیجئے، اور ناشکری کو اپنی زندگی میں سے الگ کر لیجئے۔ آپ کے پاس جو ہے اس کے لیے شکر گزاری کیجئے۔ ہم نے کبھی مانگنے سے پہلے یہ سوچا کہ خدا نے پہلے کیا کیا دیا ہوا؟ کبھی ہم نے سوچا کہ پہلے کیا کیا ہمارے پاس؟ میں ابھی پچھلے سنڈے یہ بات کر رہا ہوں، ٹھنڈ آتی ہے، کپڑوں کے کپڑے ٹکنے گلاندے نے باہر، ایسی ہوتا ہے، سویٹر، کوٹ، مفرل، کمال ہو جاتا ہے نا، ایسی ہوتا ہے۔ گرمیاں آتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ لون نکل آتی ہے۔ یار پچھلے زمانے میں ایک کپڑا ہوتا تھا فلیٹ، پتا تھا؟ پتلا ہوتا سی کہ موٹا؟ پتلا ہوتا سی؟ اچھا، میری ایک پھپھو تھی، بڑی پیاری پھپھو تھی، میری ڈیتھ ہو گئی ان کی۔ مجھے کہتی میں نا اب تک تینوں نا ایک نا پینٹ لے کے دینی ہے، تو دس کہو جی لے کے دا؟ میں کہا پھپھو مل فلیٹ تھی پینٹ لے کے۔ پتہ ہی نہیں تھا۔ آپ کے پاس ہر موسم کا کپڑا ہے، بولے ہاللیلویا۔ گرمیوں کے لیے گرم، سرد، آپ کے پاس ایسے کپڑے ہیں جو آپ کو گرمی نہیں لگنے دیتے، پتلے پتلے پیاری پیاری شرٹیں، کمال ہے نا۔ سردیوں میں آتی ہیں سب کچھ اچھے اچھے کپڑے، تو یہ شکر گزاری ہے۔ تو پھر بھی کہیے مر جائیے، انہیں نمک کو ڈھلے لیا، میں کو نہیں ہے۔ تو یہ کیا میں آج آپ کو سکھا رہا ہوں، یہ ناشکری ہے۔ خدا نے کہا تم پچھلے سال اتنے سونے کپڑے دیتے تھے، دوبارہ پالا کی ہوئے؟ پچھلے سال خدا نے اگر کالے رنگ میں ویلوٹ دے دیے تو کھٹا رنگ کی لوڑ کرنی سی۔ پھر لینا ہی لینا، پائپ لینا۔ میرے بھائی یہ آپ کے لیے خدا کی شکر گزاری ہے کہ یار پچھلے سال بھی مجھے خدا نے دیے، اس سال بھی دے دیے، ہاللیلویا۔ جی منہ کھلے نہیں کی مزہ نہیں آیا، منو نہیں ملیا، جو ہے اس کے لیے شکر گزار ہو جائے۔ میرے بھائی ناشکری کو چھوڑے ناشکری کو چھوڑے، ناشکری کو۔ یہ آپ کی برکتوں کو کم کر رہی ہے، یہ آپ کی بلیسنگز کو کم کر رہی ہے، لیکن شکر گزاری آپ کی برکتوں کو بڑھاتی ہے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ میں اس مضمون میں اپنے لیے بڑی برکت رکھتا ہوں، اپنے لیے۔ آپ کے نظر میں اور شکری کیا ہو سکتی ہے؟ چلیں بولیں، آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ یار یہ کام بھی نہ کرو تو اچھی گل ہے، کیونکہ یہ بھی تو نہ شکری میں آتا ہے۔ کئی چیزیں میرے ذہن میں نہیں آتی، آپ کے ذہن میں آ جاتی ہیں۔ جی سر، آپ کے ذہن میں کوئی بات آتی ہو، یار یہ بھی تو نہ شکری ہے۔ ہاں جی، آمین، گریٹ۔ جی سر، کوئی بات ہم نئی بات سیکھنا چاہتے ہیں۔ کلام کو میں کلوزنگ کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ جی، ناشکری کے بارے میں آپ کے ذہن میں بات آتی ہو، یار یہ فلاں چیز بھی تو ناشکری ہے، اور سوچتے ٹھہرے فرشتے عزیز کہتے ہیں شکر گزاری ناشکری دے تو گتی کوئی نہیں ہوتی،
आपसे कुछ आपका अहवाल लेता है तो आप कहते हैं मर गए। मर गए। खुदा सारा साल 11 महीने बिजनेस देता है, एक महीना ना दे हाथी चुक लेना, मर गए मर गए मर गए। क्यों भाई 11 महीने नहीं लेता? क्यों एक महीना नहीं मिले हमें? बादाम खाते हुए, मीठे बादाम खाते हुए कभी कड़वी गिरी आ जाए की कर देते है, की कर देते? कौड़ी आ जाए तो तू क्या ना करो, खा जाया करो, अगली फिर मिठी आएगी। जे कोई कमजोरी आ जाए तो ना शुक्री बा ना कर ले, ओ मर के मर के मर के मर, ओ मर के खुदा बड़ा बेइंसाफ, मर के मर। अगर माड़ा वेला आ भी जाए तो खुदा तेरा शुक्र है, आपको उसमें ही कुव्वत मिलेगी, शोर मिलेगा और वो आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा, आपको अगले लेवल पर लेकर जाएगा, आपको बरकत देगा। मेरे यीशु ने 12 शिगिर्द चुने। हाँ जी, यीशु ने कितने शिगिर्द चुने? 12, और उनमें से 11 यीशु के साथ वफादार थे, लेकिन एक जी दगाबाज, बेवफा, और मैं उसे कहूंगा वो बड़ा नाशुक्र शख्स था। उसे किसकी शागिर्दी मिली, रिसालत का काम मिला, उसे किस कदर खिदमत का ओहदा मिला, लेकिन वो नाशुक्रा निकला। किस पर मर गया? अजीज भाई, अजीज बहन, आज मैं आपको एक खास बात यही सिखाना चाहता हूं कि अपने ये सबसे पहली बात, ये आखिर ज़माना है। बोलेंगे मेरे पीछे क्या है जी? दूसरे नंबर पर ये बुरे दिन चल रहे हैं। क्या है जी? बुरे दिन। ये कलाम का फैसला है। दूसरा पहले आखिर ज़माना में बुरे दिन आएंगे और ये वही दिन है और ये वही ज़माना है, लेकिन मैंने और आपने इन दिनों में अपने आप को इन बातों से बचाना है। आज के कलाम का मकसद ये है कि आप इन बातों से बच जाएं, आप इन बातों से किनारा करें, क्योंकि खुदा आपसे मोहब्बत करता है और खुदा की हर नेमत के लिए उसके हुजूर मुंह खोले, शुक्रगुजारी के लिए मुंह खोले। माँ बाप के लिए जिंदा है, शुक्रगुजारी कीजिए। माँ बाप औलाद के लिए शुक्रगुजारी कीजिए। बेटे हैं तब भी शुक्रगुजारी कीजिए, बेटियां हैं तब भी शुक्रगुजारी कीजिए। कारोबार नौकरी छोटी है तब भी शुक्रगुजारी करें, बड़ी है तब भी शुक्रगुजारी करें, और अगर आप बीमार हैं तब भी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि अगर आप शुक्रगुजारी करेंगे तो बीमारी दूर हो जाएगी और शिफा उसकी जगह आपके घराने के अंदर आ जाएगी। आपका खुदा ऐसा खुदा है जो शुक्रगुजारी को कबूल करता है और आपकी दुआ में आपकी शुक्रगुजारी पर कान लगाता है कि ये पहली दी हुई नेमतों का कितना मैं शुक्रगुजार है। आपके लिए आज का पैगाम यही है कि यीशु मसीह हर बात में शुक्रगुजारी करता था। वो सारी राहत दुआ करता था और शुक्रगुजारी करता था। वो रोटी करता था तो शुक्रगुजारी करता था। वो शुक्रगुजारी करता हुआ हमें नजर आता है। मुझे और आपको उसके पीछे पीछे चलते हुए हर बात और हर काम के लिए शुक्रगुजारी करनी है। आपकी मर्जी के मुताबिक हालात है तब भी शुक्रगुजारी कीजिए, और अगर आपकी मर्जी के अगेंस्ट हालात चल रहे हैं तो शुक्रगुजारी कीजिए। आपको खुदा ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। खुदा सबको बरकत दे। आइए अपनी जगहों पर खड़े हों और खुदा के